میدے کے بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. بہت دفعہ لوگ اپنے ڈائجیشن کا جو سسٹم ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے, کہتے ہیں جی چیز ہضم نہیں ہوتی, اس طرح کی چیزیں ہمیں کھانے میں ہضم نہیں ہوتی. بہت سارے گاؤں دیہات میں اب بھی ایسی پھکیاں استعمال کی جاتی ہیں جو چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو اسموکنگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کھانے کے بعد یہ گیس ہو جاتی ہے, گیس ہو جاتی ہے, تو اور یہ چیز ہے اس چیز کے پہلے یا اس چیز کے بعد یہ چیز نہیں کھانی, اس سے ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ہے. آپ نے بالکل مثال صحیح بات کہی کہ اس چیز کے ساتھ اس چیز کا کم, وہ خود ہی انہوں نے کوئی اختراع بنائی ہوئی ہے. تربوز کے ساتھ دودھ نہیں پینا, پانی نہیں پینا, خربوزے کے بعد اور سوجی کا حلوہ کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا, کچھ اس طرح مچھلی کے اوپر سے دودھ نہیں پینا, مچھلی کے اوپر سے دودھ نہیں پینا, اور ہمارے ساتھ ایسا ہو وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ بڑے کیا یہ متس ہیں ساری کی ساری, یا اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں؟ اور یہ جو میدے کے امراض ہیں ڈاکٹر محمد عمران, اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہیں, اور کس کس وقت ہمیں پھر کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت؟ اور اب رمضان میں جو کلینکس بھر جائیں گے اسی کے افطاری کے بعد, وہ محسن یہ جو پہلی بات آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو فوڈز کا انٹریکشن ہے ان میں سے بہت ساری تو میتھس ہی ہیں. ٹھیک, کوئی ایسی خاص سائنٹیفک بیسس نہیں ہے ان کی جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ جی یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ جو معاشرے میں بہت سارے کریٹ ہوئے ہوتے ہیں میتھس, ان میں سے ایک ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے آپ کی, جو میدے کی بیماریاں ہیں, دیکھیے میدا جو ہے نا وہ خدا نے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ ہمیں جسم میں کتنی فوڈ کی کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے, اس کے حساب سے وہ رسپونڈ کرتا ہے. اور اگر ہم میدے کی آواز سننا شروع کر دیں تو ہمیں بہت سی پرابلمز نہیں ہوتی. اچھا, جس وقت ہمارا میدا کہتا ہے کہ بس اس سے زیادہ کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈسٹینشن کی فیلنگ یا میدا پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا اس قسم کی فیلنگ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی مناسب مقدار میں خوراک آ گئی ہے. لیکن اور کھانا کہ میدا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھر گیا ہوں, لیکن ہمارا نفس نہیں بھر رہا ہوتا. ہمیں کوئی چیز اتنی پسند ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں میرے آگے سے ہٹے نا, کسی طرح میں تھوڑا سا اور کھا لوں. دیٹ از سائیکولوجیکل پرابلم. دوسرے اس کے نا سمپل اگر آپ دیکھیں وٹ آئی وڈ سے کہ اگر ہم اپنی زبان کی سنتے ہیں تو پھر ہم پرابلم میں رہتے ہیں. زبان ایسی چیز ہے جس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. آپ بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جلدی میں یا غصے میں, پھر ساری عمر پچھتاتے ہیں. اسی طرح ذائقے کے اندر آپ بہت سا کھانا کھا جاتے ہیں جو بعد میں آپ کو ٹربل کرتا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ میدے کی آواز سنی جائے, یعنی کھانا تب کھایا جائے جب آنتیں کلو واللہ پڑ رہی ہوں, جب وہ کھانا ڈیمانڈ کر رہا ہو. ٹھیک. اس کے بعد کھانا جو ہے نا وہ آپ کو میدے میں ایک دم سے جلدی ڈمپ کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ کھانا چاہیے. اور میدے کے اندر ایسی گنجائش بھی رکھنی چاہیے کہ وہ کھانا تھوڑا ہل جل بھی سکے اور پروسیس ہو سکے. بہت سارے لوگ تو اسے اتنا فل کر دیتے ہیں کہ اس کی ڈائجسٹ, کھانا کہتے ہیں میں کہاں سے ہی لوں. ہاں وہ موسٹلی جو پرابلمز ہیں وہ اوور فل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم مناسب مقدار میں کھانا کھاتے ہیں تو پھر میدے کے مریض جو امراض ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے. یہ میجورٹی کوانٹٹی آف فوڈ اور سم ٹائمز جو ہے نا ٹائپ آف فوڈ, کہ اگر ہم کچھ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں مثلا جس کے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہے یا جس کے اندر چکناہٹ بہت زیادہ ہے, جن کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے, اس صورت میں میدے میں پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوانٹٹی کو کنٹرول رکھا جائے اور ٹائپ آف فوڈ کو کنٹرول رکھا جائے تو میدے کے مریض جو ہے نا وہ کمفرٹیبل زندگی گزارتے ہیں. بہت یہاں آپ نے بات کہی کہ ایکچولی جو میدے کی بیماریاں ہیں وہ اوور فلنگ کی وجہ سے, زیادہ فل کر دینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بد ہضمی ہوئی, ایکچولی بد ہضمی نہیں ہوئی ہوتی, ہم نے زیادہ کھا لیا ہوتا ہے اور ہم اس کو پھر پروسیس کرنے کے لیے اوپر سے کچھ چیز کھاتے ہیں اور پھر ہم اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے سیرپ پیتے ہیں. دیکھیں نا, اگر میں آپ کے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ڈال دوں تو آپ شور مچانا شروع کر دیں گے نا. بالکل ایسے ہی. دس سیم تھنگ ہیپنز ان اسٹمک, کہ اگر آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو فل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیخنا شروع کرے گا, جی تکلیف ہو رہی ہے. اس کی تکلیف کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں, مثلا آپ کو بدہضمی محسوس ہوگی یا جلن محسوس ہوگی یا بہت زیادہ ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں گی یا ایون متلی یا الٹی بھی محسوس ہو سکتی ہے. آپ کا میدا اور جگر تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہوگا, کبھی بدہضمی نہیں ہوتی ہوگی. ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے اتنا کھانا ہے. واہ. اچھا ہوتا بھی ہوگا نا تو یہ دوائی پی لیتے ہوں گے, انہیں پتا ہوگی یہ والی دوائی فوراً پی لوں. تب سب کبھی تو دل کرتا ہوگا نا کہ یہ والی چیز میں زیادہ ساری کھا لوں. بد پرہیزی کبھی ہوئی ہو؟ اتنے نہیں آپ پرفیکٹ ہو سکتے. وی آر آل ہیومن بینگز, تمام انسان ہوتے ہیں, اور کوئی شخص اگر یہ کلیم کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آئی تھنک دس از ان ریئلسٹک, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک تو ہو جاتی ہیں لیکن جنرلی وی ٹینڈ ٹو کنٹرول. ڈاکٹر صاحب جب آپ گیدرنگس میں ہوتے ہوں گے نا, لوگوں کی نظر آپ پہ ہوتی ہوگی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پیٹرن کیا ہے کھانے کا. پتہ نہیں, میں نے کبھی واچ نہیں کیا کہ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ جنرلی آئی گو ان اے وے آئی لائک.
تو میں شروع میں جس وقت نوجوانی تھی, عمر کم تھی, اس وقت اس قسم کی بہت پرانی بات بتا رہے ہیں آپ. بہت پرانی نہیں ہو سکتی, مطلب نوجوانی کی بات کر رہا ہوں نا, ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو. اچھا ٹھیک ہے, گڈ. اس وقت نوجوانی میں تو بچے کھاتے ہی ہیں. ہاں لیکن اس وقت جو ہے نا آپ کو ایک تو انفارمیشن زیادہ نہیں ہوتی, آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا, اسی لیے ہم اس قسم کے پروگرام کر رہے ہیں نا, کیونکہ جو ایف ایم ہے اور اس قسم کے چینل جو ہے نا وہ زیادہ تر ہماری نوجوان محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. دیٹس وائی آپٹیڈ کہ نا ان کو انفارمیشن امپارٹ کی جائے کہ یہ اگر صحت لمبے عرصے تک برقرار رکھنی ہے تو زبان کنٹرول کریں, زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یعنی زبان پر ویسے بھی کنٹرول اور ایسے بھی کنٹرول. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک السر ہوتا ہے, لوگوں کو کرونک ہو جاتا ہے, اس سے زخم ہوتے ہیں معدے میں, کیا ہوتا ہے؟ السر بیسیکلی زخم کو ہی کہتے ہیں. اچھا, معدے میں جو معدے اور جو چھوٹی آنت کا شروع کا حصہ ہے جس کو ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں, اس کے اندر السر زیادہ تر ان دو ایریاز کے اندر السر بنتے ہیں. اس کے علاوہ کھانے کی نالی میں بھی زخم بن سکتا ہے جو خوراک سے ریلیٹڈ ہے. پیٹ کے دوسرے حصوں میں مثلا بڑی آنت میں یا چھوٹی آنت میں بھی السر بنتے ہیں, لیکن وہ دوسری بیماری ہیں جن کا خوراک سے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن یہ جو ان حصوں میں السر بنتے ہیں ان میں خوراک کا کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوتا ہے. صحیح. تو اگر ہم کنٹرول رکھیں تو یہ معدے کے السر اور جو خاص کر ایک ریفلکس کی بیماری ہے, ریفلکس کی بیماری میں ہوتا ہے کہ جو معدے کا تیزاب ہے وہ اوپر واپس کھانے کی نالی میں حلق کی طرف آتا ہے, اس کی وجہ سے کھانے کی نالی میں زخم اور سوزش ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کو ہم کافی حد تک فوڈ مینیپولیٹ کرنے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کی باتوں سے جو سمجھ میں آئی ہے بات, اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کھانے سے ذرا اگر ہم ہاتھ ہلکا رکھیں, ہولا رکھیں, اور ہم کھانے کو ہی نہ سمجھیں, ذرا بھوک رکھ کے کھائیں, اور کھاتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا یہ اندازہ بھی لینا شروع کریں کہ یہ نیوٹریشنل ویلیو کسی چیز کی کیا ہے, تو ہم ایک صحت مند اچھی زندگی پر آ سکتے ہیں. بالکل. اصل میں جو بیلنس نیوٹریشن ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ مینٹین رہے, نہ بہت زیادہ ہو نہ کم ہو. ٹھیک. ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ میل نرشڈ ہیں ان کا وزن کم ہے, وہ کمزور ہیں, لیکن میرے خیال میں جو لوگ اوور ویٹ ہیں وہ بھی میل نرشڈ ہیں, کیونکہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں اور اپنے جسم میں فالتو انرجی جمع کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ یہ انرجی انہی کے خلاف استعمال ہوگی نا, فیٹ کی شکل میں اکٹھی ہوتی ہے, اور فیٹ مختلف جگہوں پہ جگر میں, معدے کے اندر, دل کے ارد گرد, آنتوں کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوتی ہے, جس سے ان کی فنکشننگ خراب کرتی ہے. اگر ہم کھائیں, بالکل کھائیں, لیکن ایسا کھائیں کہ جو ہمارے لیے برا نہ ہو اور بہت اچھا ہو, اچھا کھانا کھائیں, تو اس میں برائی نہیں ہے. ایک دم سے تو یہ چینج نہیں آئے گا, اس بارے میں ایک یعنی کہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. روزانہ کچھ تھوڑی تھوڑی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں, کچھ اس بارے میں جاننا شروع کریں. اگر ہم روزانہ کسی اپنی کھانے کی چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی نیوٹریشن ویلیو کو جان لیں تو ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم آئل خریدنے جا رہے ہیں اسٹور پہ, تو ہم نے ان آئل میں سے آئل کون سا لینا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں اویئرنیس. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, یہ دونوں لیول پہ کرنے کا کام ہے. ون از انڈیویجول, دی سیکنڈ از اسٹیٹ. کہ کچھ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ انڈیویجولز کی رسپانسبلٹیز ہیں. اسٹیٹ شوڈ آرگنائز ایسے پروگرام آرگنائز کرے, یا ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جو ہمارا پرائمریز اور سیکنڈریز کا سسٹم ہے اس کے اندر نیوٹریشن کی امپورٹنس جو ہے وہ ڈالنا شروع کرے, کیونکہ جو بچوں کے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں نا, اس میں وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ امپیکٹ لیتے ہیں. اگر بچپن سے ہی ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہماری صحت کے لیے, دونوں جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے یوزفل ہے اور یہ ہارمفل ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگلی نسل کو ہم ہیلدی ہیبٹس کی طرف لا سکتے ہیں. دوسرا انڈیویجول لیول پہ ہے. انڈیویجول لیول پہ اب بچے تو ظاہری بات ہے اس قسم کے ایکٹیو ایکشن نہیں لے سکتے. یہ پیرنٹس کی اور جو سینئر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, میں نے کچھ ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو بچوں کو سافٹ ڈرنک پلاتی ہی نہیں ہیں, انہوں نے ان کو ٹیسٹ کروایا ہی نہیں ہے. دیٹ از گڈ, کیونکہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ بچوں کی جو گروتھ ہے, اسپیشلی جو بون گروتھ ہے, اس کے اوپر بہت امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور جو بون ڈیزیز ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. جیسے یہ لوگ 30s اور 40s کراس کرتے ہیں, اسپیشلی ویمن, ان کے اندر ہڈیاں بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دے اسٹارٹ کازنگ لاٹ آف ٹربلس. سو کولڈ ڈرنکس آر ناٹ اے گڈ چوائس, اسپیشلی فار چلڈرن. ایڈلٹس میں بھی کوئی بہت اچھا چوائس نہیں ہے یہ, کیونکہ ان کے اندر جو ایسیڈک مٹیریل ہیں وہ آپ کے باڈی سسٹم کو نیگیٹولی افیکٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے مختلف قسم کے نا میٹابولک ڈیفیکٹ جسم میں پیدا ہوتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ انکریج دس سارٹ آف ڈرنکس. سب سے بہتر ڈرنکس جو ہے نا وہ پانی ہے, صاف پانی ہے, اور صاف پانی کا استعمال کر کے ہر طرح کے یرکان سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اپنی صحت کو اچھا رکھا جا سکتا ہے. اور رمضان میں لیمو پانی,
تو ڈاکٹر محمد عمران آپ کی شرکت سے آج میرا خیال ہے کہ بے شمار لوگوں کا بھلا ہوا. بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے یہ گفتگو سنی ہے ان کو بنیادی اویئرنیس مل گئی کہ کیسے وہ اپنے آپ کو ایک صحت مند جو طرز زندگی ہے اس میں رکھ سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو محسن.